السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج سوموار کا دن ہے اور صبح صبح کا جو نظارہ آپ آوازیں شاید سن رہے ہیں کہ یہ جو پرندے ہیں خدا تعالیٰ کی مخلوق، وہ بھی اپنے رزق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کی حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر میں بسنے والے جو انسان ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو اپرچونٹیز، جو مواقع رکھے ہوئے ہیں، جو لوگ صحت مند ہیں وہ صبح نکلتے ہیں اپنے اپنے رزق کی خاطر اور پھر شام کو ان کی واپسی ہوتی ہے۔ یہ منظر سب سے زیادہ خوبصورت کسانوں کو دیکھ کے انسان صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ جو کسان صبح اپنے بیلوں کے ساتھ، وہ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ جب یہ مشینری نہیں تھی تو کسان بیلوں کے ساتھ اپنے کھیتوں میں نکل کھڑا ہوتا۔ اس نے ہل چلانا ہے، اس نے یا کسی نے پانی لگانا ہے یا کسی نے اپنا اس کی کٹائی کرنی ہے۔ وہ جو منظر تھا نا، وہ بہت ہی حسین منظر ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اب آج کل کا جو دور ہے اس میں یہ جب ہم اس طرح کے کھیتوں کو دیکھتے ہیں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گھاس ہے اور کوئی خاص فصل نہیں ہے، تو وہ یاد آٹومیٹیکلی ان اوقات کی طرف چلی جاتی ہے جس وقت ہم گاؤں میں جایا کرتے تھے اور پھر ہمارے جو عزیز و اقارب وہاں ہمیں ساتھ لے کے گاؤں کے وہ جو گھنے درختوں کے نیچے وہاں بیٹھنا، وہ بھی وہ والا خشک جہاں پانی نارملی پانی لگا، کیونکہ ان کا ٹائم مقرر ہوتا ہے مختلف کھیتوں کو، مختلف زمینداروں کو وہ جو نہری نظام تھا یا ٹیوب ویل وہ چلا کے تو وہ پانی دیا جاتا تھا۔ پھر جب وہ پانی دوسرے کسی کے پاس اس کا ٹائم آئے تو وہ جو خالی بنی ہوتی تھی وہ پھر ریت صرف نیچے رہی تھی، خشک ہوتی تھی۔ لیکن گرمی کے اندر وہاں جو بیٹھ کے اس کے اندر ریت پہ اور درخت کے گھنے سائے میں جو دوپہر کے وقت گاؤں سے ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں پونا یا کپڑے میں لپٹی ہوئی تندور کی روٹی اور اس کے اوپر پھر مکھن لگا ہوا اور ساتھ اس کے ایک ڈولی، وہ جو سلور کی ڈولیاں ملتی تھیں پاکستان، اس کے اندر لسی بنی ہوئی، پھر روٹی کے ساتھ یا اچار اور یا کوئی سالن، وہ جو آتا تھا وہ بیٹھ کے وہاں کھانے کا جو مزہ تھا وہ آج کے دور میں، یہ مشینی دور میں آپ کو کہیں نہیں ملتا۔ جس انسان نے وہ مزہ لیا ہوا ہے وہ اس کو اگر یاد کرے نا تو وہ اس کے ایک کہتے ہیں نا کہ اچھی یاد کر کے انسان کے جسم میں ایک جھرجھری سی محسوس ہوتی ہے۔ کیا وقت تھا وہ! خالص آٹا، خالص مکھن، لسی بنی ہوئی گھر کی، اور پھر وہ تندور کی روٹی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے وہ ٹوکا کتر کر، جس کو کہتے ہیں ٹوکا کترنا، وہ اندر ڈال کے پٹھے، وہ جو اس کو کترا جاتا تھا، پھر وہ جانوروں کو ڈالا جاتا تھا۔ اس کے بعد انسان کی جو بھوک یا تڑپ ہوتی تھی نا کھانے کے لیے، اس کا مزہ ہی نرالا ہوتا۔ یہ جو میں نے آپ کو رستہ آج دکھایا ہے، یہ بیسیکلی ہمارا جو گھر یا رہائش ایک وہاں ساتھ ساتھ یہ پکا رستہ بھی آتا تھا، یہ اوپر سے موٹر وے جا رہی ہے، لیکن میں نے یہ یوز کیا تاکہ جو تازہ فریش ہوا ہے وہ اس کا مزہ لیا جائے اور خاموشی کے اندر
ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگائی جائے۔ یہ دیکھیں اچھی آب و ہوا سے نکل کر اب ہم آلودہ آب و ہوا میں، یہ دنیا کی جو صبح کی ریل پیل، دنیا جہاں بھی لوگ بستے ہیں، یہ فرینکفرٹ کی ریل پیل ہے، اوپر سے موٹر وے جا رہی ہے، یہ گاڑیاں اشارے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ آڈے سے جو لکھا ہوا ہے، یہ جرمنی کی وہ کمپنی ہے، جب گاڑی کہیں خراب ہو جائے سڑک پہ کسی بھی، جس سے جو بھی اس کا مہینے کا سالانہ فیس پے کرتا ہے اور ان کا بنا ہوا ہے ممبر، تو وہ گاڑی کہیں بھی ہوگی وہ پہنچ جائیں گے فٹافٹ اٹھانے کے لیے وہاں سے۔ یہ دوستو آپ نے صبح کی جو چہل پہل کے نظارے بھی دیکھ لیے، یہ وہ آخری سٹاپ ہے جس کی ٹرینیں اکثر آپ صبح کے مناظر میں دیکھا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں رک کر پھر سواریوں کو لے کر یہ واپس فرینکفرٹ کا جو مین ریلوے اسٹیشن ہے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ سے بسوں کا نظام ہے۔ ان گرے ہوئے پتوں کو دیکھ کر مجھے دوبارہ یاد آ گیا کہ ہر انسان جو اس دنیا میں ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے، ہنستے کھیلتے بھاگتے دوڑتے زندگی گزار کے جائے، اور جب تک انسان صحت مند ہوتا ہے وہ بیماری کو بھولا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی بھولا ہوتا ہے جو بیمار ہوتے ہیں، ہاسپٹلس کے اندر ہوتے ہیں، گھروں میں پڑے ہوتے ہیں بیڈ پہ۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کے جتنا کوئی نزدیک ہوگا فیملی ممبر، جس کے ساتھ آپ کا جتنا قریبی تعلق ہوگا، آپ اس کے لیے پریشان ہوں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں بیمار ہے، دعا بھی کریں گے نماز کے اندر۔ لیکن جب کوئی انسان تھوڑا دور ہوتا ہے، جس کو آپ زیادہ قریب سے نہیں جانتے، کوئی اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی، تو عموماً دعا کے جو اعلانات ہوتے ہیں انسان اس کو روٹین کی کارروائی سمجھ کے یاد آ گیا تو دعا کر دی نا۔ اگر ہم اس کو تھوڑا چینج کریں کہ جو بھی انسان جس کے متعلق آپ کبھی اعلان سنتے ہیں یا آپ کو کہیں سے سن کے پتہ چلتا ہے کہ وہاں فلانا بیمار ہے، اس کا نام بھی آپ کے سامنے سے گزرتا ہے، تو نماز کے اندر نام لے کر دعا کرنے سے نہ صرف یہ کہ اس کے لیے دعا ہوگی، وہ آپ کے اپنے لیے بھی دعا ہوگی۔ اگر یہ انسان عادت بنا لے، میرا خیال ہے انسانیت کے لیے بہت ہی اچھا ہو اور ہم سب کے لیے بھی بڑا اچھا ہو۔ میں نے سارے یہ نظارے وہ سائڈ سے آپ دیکھا جاتے ہوئے، میں نے وہ والا آپ کو راستہ دکھایا۔ اب واپسی پہ میں نے سمجھا کہ چلیں ریل پیل، جو سامنے ریل بھی ہے اور پیل بھی ہے، سامنے وہ ٹرین آ رہی، ہمارے دو چار بہت ہی عزیز کہہ لیں جماعت کی خدمت کرنے والے، کیونکہ ان کے ساتھ اگر رشتہ داری نہیں بھی تو ایک بحیثیت احمدی ہونے کے، ایک مسلمان ہونے کے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو خدمت دین کرنے والا انسان ہے اس کے لیے تو ویسے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ والی ٹرین جو آ کے ادھر رک گئی ہے، ویٹ کر رہی ہے، کیونکہ اس کا جو کانٹا ہے وہ آگے ادھر سے ٹرین نکلے گی۔ وہ دیکھیں یہاں پہ اس کا جو امتزاج ہوگا، کیونکہ اس کی پٹڑی ایک ہے، تو یہاں وہ اپنی دوسری پٹی پہ جب چلی جائے گی تو یہ دیکھیں اس کی پٹڑی یہاں پہ علیحدہ ہو گئی ہے۔ اب وہ والی پٹڑی اس جگہ پہ ملے گی تو یہ والی ٹرین جا کے وہاں آخری سٹاپ پہ اب وہ اس نے فری کر دی ہے، اور یہ اس کو سگنل ملے گا کہ وہ پٹڑی آگے سے تو یہ چل پڑے گی۔ بہرحال چلتے چلتے ایک چیز میرے سامنے آئی تو میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی دعا کی۔ جو بھی انسان خدمت دین یا خدمت انسانیت کرتا ہے اس کے لیے قدرتی طور پہ انسان کے دل سے زیادہ دعا نکلتی ہے۔ ہمارے دو تین جو جاننے والے جو کہ خدمت دین میں ہمارے مقامی لیول پہ بھی، اور ایک انسان ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا ایک نام پیدا کیا خدمت دین کے ساتھ، ان کے لیے
آج دل میں خیال آیا کہ دعا کی تحریک کی جائے، کیونکہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اپنے لیے بھی آٹومیٹیکلی قبول ہوتی ہے یا سنی جاتی ہے۔ ایک تو وہ ہیں ہمارے مشہور و معروف مربی سلسلہ مکرم مہدی صاحب، جو کہ کینیڈا کے اندر انہوں نے جو خدمت دین یا خدمت انسانیت، اس سے ان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں روشن ہوا۔ وہیں انہوں نے جماعت احمدیہ کینیڈا جو سٹیبل ہوئی، اس لیول پہ آئی، بڑی خدمات ہیں، کوئی لکی چھپی نہیں۔ ان کی طبیعت کافی عرصہ سے نساز، ہاسپٹل میں بھی پیچھے گئے اور پھر اس دعاؤں کے اعلان بھی ہوئے۔ ایک تو پھر ہمارے ایک ادھر مقامی، جہاں ہم فرینکفرٹ میں ہیں، فرینکفرٹ والے جانتے ہیں محترم احسن بھٹی صاحب۔ احسن بھٹی صاحب کو میں ذاتی طور پہ اس لیے جانتا ہوں کہ وہ پہلے ہمارے حلقہ میں بھی رہے ہیں۔ انہوں نے جو والدہ کی خدمت کی اپنی، جب وہ بیمار تھی، تو میں نے جب سنتا ہوں تو بندہ کہتا ہے کہ کم لوگوں کو اس طرح کی خدمت کرنے کی توفیق ملتی ہے والدین کے لیے یا والدہ کے لیے، کہ مطلب وہ نہیں چل سکتی تھیں، سیڑھیاں تھیں، ان کو اٹھا کے کمر کے اوپر لے کے گھر جانا، اتارنا ڈاکٹر کی۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے جماعت کی جو خدمت کی ہے فرینکفرٹ کے اندر، کسی سے لکی چھپی نہیں ہے۔ جہاں جس شعبے میں ان کو کہا گیا وہ وہاں پہنچے، انہوں نے جا کے وقت دیا اور متحرک کیا خدام کو، انصار کو۔ وہ پچھلے کافی مہینوں سے شدید بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ان کے لیے بھی خاص دعا کی جو درخواست ہے وہ دوستوں سے کرنی ہے، جن کی نظر سے یہ ویڈیو گزرتی ہے یا سنتے ہیں، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے، آپ کے عزیز و اقارب ارد گرد میں کافی دوست بیمار ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اور باقی انشاءاللہ پھر کل یہ اونچے اونچے درخت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اونچائی ویسے ہی انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے۔